بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نئے عیسوی سال 2023 میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج 1 جنوری ہے۔ 2022 پاکستان میں اجتماعی اعتبار سے کافی مشکلات کا سال تھا۔ کیا 2023 میں ہم ان مشکلات پر قابو پا لیں گے؟ آج میں 2022 کی مشکلات اور 2023 کی جو امیدیں ہیں اس کے اوپر بات کروں گا۔ ناظرین، سب سے بڑا مسئلہ جو وطن عزیز پاکستان میں 2022 میں پیدا ہوا ہے وہ سیاسی انتشار ہے، وہ اخلاقیات کا جنازہ اگر میں کہوں سیاسی اعتبار سے نکالا جانا ہے تو درست ہوگا۔ اگرچہ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب عمران خان صاحب کا پہلا لانگ مارچ ہوا اور انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، تو اس وقت سے اوئے توئے کی سیاست شروع ہوئی تھی۔ لیکن گزشتہ 8-10 ماہ کے دوران سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی ہم نے دیکھا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ماضی میں ہماری تاریخ یہی رہی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی بحران آیا، ہم بیٹھے، ہم نے مل بیٹھ کر مسائل کو حل کیا، ہماری قیادت جو ہے اس نے سر جوڑے اور مسائل حل ہوئے۔ اس مرتبہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ کوئی ایسی شخصیت اپنا کردار ادا نہیں کر سکی جو سب کو بٹھا کے مسائل کو حل کر لیتی۔ حالانکہ ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوا وہ سیلاب کا تھا۔ یہ سیلاب جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت تھی وہاں پر بھی آیا، جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں پر بھی آیا، جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی وہاں پر بھی آیا، اور پھر مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اس کو تو سب کا خیال کرنا تھا۔ اگر ہم سیلاب کے ایام میں دیکھیں اور اب تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یا ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابق آرمی چیف ہے ہمارے، وہ ہمیں نظر آئے، ہماری فوج نظر آئی، ہمارا دینی طبقہ نظر آیا، یا ہمیں ہماری وزیر اعظم صاحب وہاں نظر آئے، ہمیں دوسری جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہ نظر نہیں آئے جنہیں ہم اس وقت کی حزب اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ ایک ہی پارٹی ہے، تحریک انصاف۔ عمران خان صاحب نے فنڈز ضرور اپیل کی، اکٹھے ہوئے، کتنے ہوئے یہ ان کو معلوم ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو اربوں روپے کی بات کی وہ کہیں اب تک نظر نہیں آئے کہ کہاں لگ گئے ہیں، کس جگہ لگے ہیں، نہیں لگے ہیں۔ جو سیاسی عدم استحکام تھا اور سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے معیشت کی بھی حالات خراب ہوئے، اس کی وجہ سے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان پر بھی فرق آ رہا ہے۔ پھر ایک پراپیگنڈا مہم ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور یہ مہم کوئی جاہل چلائے، کوئی پاکستان دشمن چلائے، کوئی پاکستان سے نفرت کرنے والے چلائیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستانی ہوں، پاکستان کی وزارتوں میں رہے ہوں، پاکستان کے مناصب کو انجوائے کیا ہو، وزیر اعظم کی نشست پر بیٹھے ہوں، اگر وہ یہ باتیں کریں تو یہ بہرحال پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے ایک افسوسناک بات ہے۔ اس سال میں عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، سب نے اس کی مذمت کی۔ اس سال میں عرش شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا، اور ایک پلاننگ کے تحت عرش شریف کے قتل کو پاکستان کے سلامتی کے اداروں
اور افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ سارے عالم کو معلوم ہے کہ ہندوستانی راہ کا سب سے بڑا مرکز جو ہندوستان کے بعد ہے وہ کینیا میں ہے، اور مقصود بھی یہ تھا کہ ایک طرف ایک وہ صحافی جو اپنے وطن کی بات کرتا ہے، جو اپنی فوج کی بات کرتا ہے، جو اپنے سلامتی کے اداروں کی بات کرتا ہے، وہ ٹارگٹ ہو جائے، اور دوسری طرف اسی کے خون کا الزام جو ہے وہ ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کی قیادت پر لگا دیا جائے تاکہ ایک انتشار کی فضا پیدا ہو جائے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ممکن ہے ایک آدھ بار پہلے ہوا ہو، لیکن اس طرح میرا خیال ہے پہلی بار ہی ہوا کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے انہوں نے آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور کچھ حقائق کو قوم کے سامنے رکھا۔ ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے اچھا جمہوری اور وی این والا جرنیل ہی کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے ہماری حکومت کی بڑی بھرپور مدد کی ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی فنانس کا معاملہ ہو، فیٹف کا معاملہ ہو، ترکی کا جو جہاز تھا اس کا معاملہ ہو، پھر کرونا آیا، خارجہ امور ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہر موقع پر جس انداز سے عمران خان صاحب کی حکومت کی مدد کی وہ سب کے سامنے ہے۔ اور جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی تو وہ کہتے یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا وطن ہے، ہر حکومت کا ساتھ دینا ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ اب بہت سی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سچ چھپا نہیں رہتا، حقائق سامنے آ جائیں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کے لیے کیا کیا اور عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اس سارے عمل میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو پاکستان کے لیے کیا وہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار 75 سال میں قرارداد مقاصد کے بعد، آئین پاکستان کے بعد، ایک ایسی متفقہ دستاویز انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک ایسا میثاق بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جسے پیغام پاکستان کہا جاتا ہے۔ وہ پیغام پاکستان آج پوری دنیا میں، بالخصوص دنیا اسلام میں اور عالمی دنیا میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جس طرح میثاق مکہ جو رابطہ عالم اسلامی نے مکہ المکرمہ میں کیا، اور میثاق اخوت انسانیہ جو جامعۃ الازہر کے شیخ الازہر شیخ احمد الطیب اور ویٹیکن کے پوپ فرانسس نے ابوظہبی میں کیا، اس طرح کی ایک عظیم دستاویز پیغام پاکستان کی صورت میں جنرل باجوہ نے پاکستان کے علماء، مشائخ، مذہبی قائدین، سیاسی قائدین کے ساتھ مسلسل اجتماعات اور میٹنگز کر کے تیار کرائی، اور اس وقت تک 15,000 کے قریب علماء مشائخ اس پر دستخط کر چکے ہیں، اور وہ جامعۃ الازہر سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس پر بہرحال ایک جنرل باجوہ کا ایک اور ان کے ساتھیوں کا ایک اہم کردار ہے۔ اسی طرح فیٹف سے ہم کلیئر ہوئے، وائٹ ہوئے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے دوست ممالک جو ہیں، عرب ممالک، ان سے جو تعلقات میں ایک سرد مہری پیدا ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور ابھی سیلاب میں تو آپ نے سب نے دیکھا۔ سن 2022 کی سب سے بڑی تلخی یہ ہے کہ ملک میں سیاسی تلخیاں بڑھ گئیں۔ ایک ٹیبل پہ ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت پارلیمان میں موجود جماعتیں نہ بیٹھ سکیں، جو کہ افسوسناک ہے۔ ناظرین، 2022 میں ہی جنرل قمر جاوید باجوہ
اپنی مدت 6 سال کی مکمل کر کے چلے گئے اور ان کی جگہ نئے سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے بطور سپہ سالار کے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جاتے جاتے جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم شہداء کے موقع پر ایک تقریب میں اس بات کو واضح کر دیا کہ پاکستان کی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرنی۔ یہ بات سچ ہے کہ جب بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے خلاف اتنا بڑا محاذ سوشل میڈیا پہ کھل گیا، بعض زبانیں بھی کھل گئی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے تھے، جو صرف اس لیے کہ باجوہ صاحب گزریں گے انہیں سلام کرنا ہے، جب انہوں نے بھی اپنی زبانیں کھول لیں تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ تو ان کا ایک جواب تھا کہ میں نے اپنی قربانی دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمل جو ہم نے شروع کیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ عمل آگے بڑھے، اور جو بھی یہ عمل کرتا اس کے ساتھ یہی کچھ ہی ہونا تھا۔ یعنی جو بھی فوج کو سیاست سے باہر نکالے گا اور اعلان کرے گا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا۔ تو میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا ہے۔ آنے والا وقت بہت سے سچ اور تلخ حقائق کو ضرور بتا دے گا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سن 2023 سے جو ہمیں امیدیں ہیں۔ اس وقت پاکستان معاشی طور پر بہتر حالات میں نہیں ہے۔ گزشتہ روز سپہ سالار قوم جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے کراچی میں کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت ایک اہم مرحلے میں ہے۔ ایک طرف معاشی مسائل ہیں، دوسری طرف ہمارے دشمن اپنا پورا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی، دہشت گردی، افغانستان کے بارڈر پر پیدا ہونے والے حالات، ہندوستان کی سازشیں، یہ سب پاکستانی قوم کو اپنے سامنے رکھنی ہے۔ ان سب کا مقابلہ بہت آسان ہے اگر ہم باہمی اتحاد سے سر جوڑ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی طے کر لیں، اور اگر ہم اسی طرح انتشار میں چلے گئے تو پھر اللہ پاک رحم فرمائے، آنے والی نسلوں کو موجودہ قیادت کو ضرور جواب دینا ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے ناظرین کہ اس وقت جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ جب بھی اس صورتحال پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندوں کو بلایا گیا وہ نہیں آتے۔ دہشت گردی ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں باہمی اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے علماء، مشائخ، ائمہ اور خطباء نے جس طرح پیغام پاکستان کیا، پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو 2023 میں میثاق پاکستان کرنا ہوگا، جس میں معیشت کی بات ہو، جس میں معاشرت کی بات ہو۔ آج میری نوجوان نسل جو ہے اس کی رہنمائی کرنے والا یا وہ کس سے رہنمائی لیں، یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ ان کو جس انداز میں جعلی پراپوگنڈے کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پلاننگ کے تحت پورے
سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز پھیلائی گئی کہ پاکستان کی فوج سے 5,000 کے قریب افسران اور جوانوں نے استعفیٰ دے دیا، اور پھیلانے والے باہر بیٹھے ہیں، جن کے ویلاگوں کو، جن کے سوشل میڈیا کو ہندوستان اور پاکستان دشمن قوتیں پرموٹ کر رہی ہیں۔ اس خبر کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج، سب سے پہلے یاد رکھیے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے۔ یہ اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نہ ان کو روٹی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ تنخواہ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بل کی پرواہ ہوتی ہے۔ ان کی مائیں ان کا ماتھا چوم کے انہیں بھیجتی ہیں کہ جاؤ بیٹا، مجھے خبر تمہاری شہادت کی ملنی چاہیے۔ یہ وہ فوج ہے جو سیاچین کے پہاڑ ہوں یا افغانستان کے متصل پہاڑ ہوں یا ہندوستان سے ملنے والے دریا اور صحرا اور زمینیں ہوں، یا چین سے، ایران سے، وہاں پہ رات کو کھڑے ہو کے اپنے رب سے شہادت مانگتے ہیں۔ یہ اتحاد اور نظم پہ چلنے والی فوج ہے۔ پاکستان دشمن قوتوں کی امداد اور فنڈنگ سے ایک پراپوگنڈا مہم اس فوج کی تقسیم کے لیے شروع کی گئی، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے چل رہی ہے، لیکن دشمن کو کامیابی نہیں ملی ہے اور انشاءاللہ کبھی نہیں ملے گی۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان کی قوم اور فوج کو تقسیم کرنے کا جو کھیل ہندوستان کھیلنا چاہتا ہے، وہ چند لوگوں کو جو ریٹائرڈ ہو گئے، 2 3 4 ہیں، ان کو باہر بٹھا کر، کسی کو لندن، کسی کو کینیڈا، کسی کو امریکہ، ان سے اب ہندوستان یہ کام لینا چاہتا ہے۔ جس طرح اس قوم نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر باہمی اتحاد سے 9/11 کے بعد آنے والی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح اس قسم کے جو 2 4 ان کو کیا نام دیں، جن کا روزگار اس پر ہے، آپ ان کا اندازہ لگا لیں کہ ان کا روزگار اس پر ہے کہ وہ جہاں سے کھایا، جہاں سے پیا، جہاں سے کمایا، جہاں سے عزت پائی، انہی کے خلاف بات کریں۔ ایسے ضمیر اور ایمان فروشوں کو کیا کہیں؟ لیکن وہ یہ جان لیں کہ ان کے اس ساری مہم سے نہ کوئی فوج میں متاثر ہوگا، نہ قوم میں متاثر ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ 2023 میں باہمی اتحاد سے ہم تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے اور اہل پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو اس وقت ہمارے مصائب اور مسائل ہیں، رب کریم اپنے رحم و کرم اور فضل سے انہیں حل فرما دے، اور ہماری قیادت کو، ہماری قوم کو باہمی اتحاد سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔